الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد ما علمت وملء ما علمت وزنة ما علمت. سب سے پہلے یہ فقیر اپنے مخدوم ذاتگان شاہ صاحبان کا انتہائی شکر گزار ہے جنہوں نے اس خوبصورت اجتماع کا انعقاد اور انتظام فرمایا ہے. ہم فقیر تہ دل سے حضرات کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں میں اور فیضان میں بہت زیادہ برکات نصیب فرمائے. جیسے مولانا غلام فرید صاحب فرما رہے تھے کہ در حقیقت یہ سب مخدوم مکرم قطب زمان حضرت سید محمد علاء الدین شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ ملجاہ کا فیضان ہے بوسیلہ حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ. اللہ تبارک و تعالی اب یہ ہمارا جمع ہونا مجھے اس موقع پر
ایک بہت بڑے بزرگ جس وقت میں نام لینا چاہتا ہوں بعض دفعہ نام کا ظہور ہو جاتا ہے، پتہ نہیں آج کل یہ میرے ساتھ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ویسے یاد ہوتا ہے جب نام لینا چاہتا ہوں تو ظہور ہو جاتا ہے۔ مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ کے جو 7 اسیر مالٹا تھے، مولانا مردان کے قریب جو ہیں ہمارے مولانا عزیر گل، جزاک اللہ، مولانا عزیر گل کے آخر زندگی میں ان کی خدمت کے لیے، زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے لوگ جوق در جوق جا رہے تھے، بالخصوص علماء کا طبقہ۔ ان کے پاس بہت بڑی نسبت تھی کہ وہ حضرت شیخ الہند کے ساتھ مالٹا میں جیل میں رہے تھے، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ آنے والے مہمانوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا پیش کریں، چائے پیش کریں، اور الوداع کرنے کے لیے جس وقت باہر نکلتے تھے، لوگوں کا، گاڑیوں کا جم غفیر دیکھتے تھے تو ایک جملہ کہا کرتے تھے۔ جملہ یہ ہوتا تھا کہ شیخ الہند کی توجہ اور محبت کا شکریہ۔ تو آج یہ الفاظ کہنے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت اقدس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت، شفقت، توجہ کا شکریہ کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم آئے نہیں، ہم بلائے گئے ہیں اور لائے گئے ہیں۔ اگر انسان اپنی کوشش اور کاوش کے نتیجے میں یقیناً کامیاب ہو جائے تو پھر تقدیر کہاں چلی گئی؟ اس لیے حضرت اقدس حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عموماً یہ جملہ اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے: مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں، جو توفیق تو نہ اے خدا دے۔ مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں، جو توفیق تو نہ اے خدا دے۔ تیری مشیت ہے سب پہ غالب، یہ جھوٹ ہے سب میرے ارادے، سب میرے ارادے۔ تیری مشیت ہے سب پہ غالب، یہ جھوٹ ہے سب میرے ارادے۔ مطلب یہ کہ انسان ایک ارادہ تو کر سکتا ہے لیکن اس کو پائے تکمیل تک تقدیر ہی پہنچاتی ہے۔ تو ہم آئے نہیں، ورنہ ہر انسان کے ساتھ بے شمار موانع لگے ہوئے ہیں، رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں۔ جیسے حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالغفور صاحب مدنی عباسی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے کہ کسی کے دل میں اچھائی کا خیال پیدا ہو جانا، کسی شیخ کی زیارت کا خیال پیدا ہو جانا، پھر اس زیارت کی تکمیل کے لیے سفر کا میسر ہو جانا، پھر آ جانا، صحبت میں بیٹھ جانا، کچھ حاصل کر لینا، یہ ایک نعمت نہیں، بیک وقت 4-5 نعمتوں سے آدمی مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت یقیناً ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ ہم آئے نہیں، ہمیں لایا گیا ہے۔ گویا اللہ نے اپنے محبوب کے آستانہ پہ جمع کر کے ہمیں بھی فیض عطا فرمانا ہے اور ہمارے حضرت کو بھی اللہ نے خوش فرمانا ہے، ان کے درجات کو بلند فرمانا ہے۔ اپنے محبوب کو خدا نے ہماری جمع کرنے کے نتیجے میں ان کو خوشی فراہم کرنی ہے اور ہمیں ان کا فیض نصیب فرمانا ہے۔
اور یاد رکھیں جس وقت آپ اپنے ہاں کسی کو مہمان بلاتے ہیں تو یہ بات یقینی ہے کہ مقدور بھر کوشش فرماتے ہیں کہ میرا مہمان مجھ سے خوش اور راضی جائے۔ اس وقت یقیناً ہم خدا کے مہمان ہیں، اللہ کے بلائے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب کے آستانہ پہ ہیں، اور ہمیں یہ یقین رکھنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر توفیق دی ہے آنے کی، پہنچایا ہے یہاں، تو اللہ یہاں کے فیضان سے بھی محروم نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ معاملہ، ہم ان کے ساتھ یہی امید اپنے اللہ کریم سے رکھتے ہیں، رحیم سے رکھتے ہیں، رحمان سے رکھتے ہیں، غفار ستار سے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اب تک ستاری فرمائی ہے اور بے پناہ غلطیوں قصوروں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں فرمایا، تو اس کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا دیں گے اور ہمیں یہاں کے فیضان سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں اصل میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا استحضار اپنے اندر پیدا کریں۔ ہر مقام پہ ہمیں خدا یاد ہو اور ہمارے ہر اچھے کام میں ہمیں خدا کی نسبت کرنے کی، خدا کی طرف نسبت کرنے کی عادت بن جائے کہ اللہ کی توفیق سے میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے حضرت مل گئے، اللہ کی توفیق سے حضرت کی صحبت نصیب ہو گئی۔ جس وقت انسان اللہ کی عظمت کا اور اللہ کی محبت کا ذہن میں رکھ کر کے استحضار رکھتا ہے تو جو بڑا بڑا معنی ہے اس راستے کا، تکبر اور عجب، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ورنہ انسان میں کرتا تھکتا ہی نہیں، اور میں سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے، اور یہ سب سے زیادہ اس راستے پہ چلنے والے کے اندر سے نکلتی ہے۔ تو اللہ کی ذات کا استحضار، ہم نام بے شک صحابہ کا لیتے ہیں، یہ نام بھی ہمارے لیے ایک سند ہے کہ ہماری حضرات صحابہ سے محبت ہے، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا کہ جس کو اللہ نے کسوٹی قرار دیا، کس یقین کے وہ مالک تھے، کس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین ان کے دلوں میں رچا اور بسا ہوا تھا، اور کس قدر وہ اپنے ایمان کے بل بوتے پر اپنی آخرت کی فکر کرتے تھے۔ یہ بات حدیث پاک میں موجود ہے کہ صحابہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مغیبات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی جنت اور دوزخ کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اس کا ہمیں اتنا یقین ہے کہ اگر وہ جنت اور دوزخ ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے یقین میں مزید اضافہ نہیں ہوگا، گنجائش ہی نہیں ہو سکتی۔ اس درجے کا ان کا ایمان۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث امام غزالی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس امت کے نوجوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس امت کی عورتیں خود سر ہو جائیں گی۔ یہ آخری دور ہوگا اور اس میں حفاظت ایمان کا ذریعہ یہی ہوگا جو ہمارے پاس موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ بات حضور کی سنی نا،
कैफ बिकुम इदा फसक फित्यानुकुम वतगा निसाउकुम। तो सहाबा ने सवाल किया, अव यकूनु ज़ालिका या रसूल अल्लाह, ऐसा भी होगा या रसूल अल्लाह, ऐसा भी हो सकता है? इमाम ग़ज़ाली रहमहुल्लाह ने खुद सवाल किया है और उस सवाल का जवाब दिया है। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि सहाबा जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इशारों पे जान कुर्बान करना अपनी सआदत समझते थे, इस जुमले में उनको सवाल करने की नौबत क्यों पेश आई, क्यों शक गुजरा उनको, अव यकूनु ज़ालिका या रसूल अल्लाह? तो इमाम ग़ज़ाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने दौर के जवानों को और अपने दौर की औरतों को देखा था, तो उन पर जिस वक्त नजर जाती थी तो ये बात अजीब लगती थी। उन्होंने अपने दौर के जवानों को देखा था, उन्होंने देखा था हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को देखा था, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा था। एक मर्तबा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि उमर, तुम बड़े बहादुर हो, बड़े जरी हो, और जिस रास्ते से गुजरते हो शैतान वो रास्ता छोड़ देता है, और जिस वक़्त बोलते हो तो जिब्रील तुम्हारे गले में बोलता है, यानी तायीद करता है तुम्हारे। मुझे एक बात बताओ, एक वक्त आने वाला है कि जिस वक़्त तुम कब्र में अकेले पड़े होगे, उस वक़्त तुम्हारा क्या हाल होगा और तुम क्या करोगे? अब आप अंदाजा करना कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों पर अमल कैसे किया था। हजरत सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, सीने में दिल सलामत होगा? हुजूर ने फरमाया, बिल्कुल दिल मौजूद होगा। दिमाग कब्र में काम करेगा? करेगा काम, दिमाग भी काम करेगा, दिल भी काम करेगा। तो हजरत उमर अपने सीने पे हाथ मार के कहने लगे, फिर उमर को कोई फिक्र नहीं, उनके सवालों का जवाब दे दूं। फिर उमर को कोई फिक्र नहीं। और अगली बात उन्होंने ये फरमाया, अल्लाह, जब तक तो मैं कुफ्र में था, इस्लाम में नहीं आया था, और मैंने आपको नहीं पहचाना था, वो वक्त दौरे जाहिलियत का था, गुजर गया। जब से उमर ने आपको और आपके नबी को पहचाना है, उस वक्त से लेकर के अब तक और पूरी जिंदगी में अगर मेरी जुबान तेरे हुक्म के खिलाफ चले, अल्लाह मुझे इस जुबान की जरूरत नहीं है, गुंग कर दे। मेरी आंख तेरी मर्जी के खिलाफ देखे, मुझे अंधा कर दे। मेरे कान तेरी मर्जी के खिलाफ सुने, मुझे बहरा कर दे। मेरे हाथ तेरी मर्जी के खिलाफ पकड़े, मुझे टुंड कर दे। और मेरे पांव तेरी मर्जी के खिलाफ चलें तो मुझे लंगड़ा कर दे। और फरमाते थे, जिस वक़्त से ईमान कबूल किया है, अब तक मेरे बाएं कंधे का फरिश्ता मेरी कोई बुराई नहीं देख सकता। ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं। सारे को बैठा हुआ है, कोई बुराई नहीं ले। गालिबन हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह के मकतूबात में ये बात है कि हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इस उम्मत में ऐसी पाकीज़ा हस्तियां गुजरी हैं कि 20-20 साल तक उनसे कोई गुनाह सादिर नहीं हुआ। लिखने वालों ने लिखा है कि इससे मुराद खुद हजरत मुजद्दिद की जात ही हो सकती है, जो अपने आप को छुपा करके पेश कर रहे हैं।
تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب سے میں نے ایمان قبول کیا ہے تو میں روح بترقی ہوں، میں 7 آسمانوں پر قدم رکھ سکتا ہوں۔ یہ ان کی روحانی طاقت تھی، وہ بتلاتے تھے۔ آج چیزیں ترقی کر رہی ہیں، انسان ترقی نہیں کر رہا۔ انسان کی ترقی انسانیت میں ہے۔ یہ فقیر سوچ رہا تھا آج انسان سب کچھ بن جاتا ہے، خان صاحب بھی، چودھری صاحب بھی، فلاں صاحب بھی، فلاں صاحب بھی، عہدوں کا مالک۔ سب سے بڑا شرف انسان کے لیے انسانیت ہے۔ انسان اگر انسان بن جائے تو خدا کی قسم اس کی محبوبیت کا ڈنڈورا خدا آسمان میں پٹوائے گا اور زمین میں پٹوائے گا۔ جو خدا کے محبوب بنے ہوئے ہیں وہ اسی طرح پر بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو پہلے انسان بنایا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، ملا بحاس ان کا لقب تھا اور مجلس شکن ان کا لقب تھا، یعنی جہاں بیٹھ جاتے تھے باقی مجلسیں خالی ہو جاتی تھی، علوم دینیا کے طالب ان کے پاس آتے تھے، بڑے بڑے مناظرے کرتے تھے۔ لیکن جب خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کے پاس آئے تو حضرت سے عرض کرنے لگے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہم فقیروں کے پاس آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ وہاں سے آئے ہیں اور آپ کا ایک شہرہ ہے، آپ کی ایک جماعت ہے، طلباء آپ کے پاس آتے ہیں جوک در جوک، ہم یہاں دیہات میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ہمارے پاس گزارا کیسے ہوگا؟ آپ کیسے رہ سکیں گے؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا حضرت میں جو کچھ ہوں مجھے پتا ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں انسان بننے کے لیے آیا ہوں۔ حقیقت ہے اگر ہمارے اندر انسانیت آ جائے نا تو یہ گھروں میں جو فساد ہے، بگاڑ ہے، طلاقیں ہیں، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، یہ نہ ہوں گے۔ یہ جو مالی معاملات میں خرد برد ہے نہ ہوگی۔ آج فلاں فراڈ کر گیا، فلاں فراڈ کر گیا، فلاں فراڈ کر گیا۔ انسان، ہم کہتے ہیں کہ ہمسایوں سے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی کہ حضور فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا کہ شاید اس کو میراث میں حقدار بنا دیا جائے گا۔ لیکن آج ہم کہتے ضرور ہیں سب سے پہلا ہمارا ہمسایہ ہے کون؟ سب سے پہلا ہمسایہ تو ہمارا وہی ہے جس کے ساتھ ہمارا اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، جس گھر میں ہم نے رہنا ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں۔ عورت کا سب سے بڑا پہلا ہمسایہ تو عورت کے لیے اس کی ساس ہے، اور ساس کے لیے اس کی بہو ہے، اس کے ساتھ نندے ہیں اور اس کے ساتھ بھابھی ہیں۔ یہ سارا سلسلہ سب سے پہلے تو یہ ہے۔ لیکن ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا ہی معاشرہ ہے، ہمارا ہی حال ہے۔ حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کو اللہ نے بڑا کمال دیا ہے، اس کمال میں سے ایک کمال الٹی چال چلے تو الٹی باتیں ہوتی ہیں، اور اگر اچھی چال چل جائے تو وہی کمالات کے ذریعے اپنے شوہر کو سدھار بھی سکتی، اپنے معاشرے اور ماحول کو بنا بھی سکتی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک اچھا خاصا گھر ہوتا ہے، اس میں سارے مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی سارے ہوتے ہیں۔ جب پہلے بچے کی شادی ہوتی ہے چند دن کے بعد پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے مکان الگ کرو، میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ۔ پتہ نہیں غلط باتیں میں کہہ رہا ہوں، بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی سب سے انسان کی بڑی معراج یہ ہے کہ انسان میں انسانیت آ جائے۔
جب انسان میں انسانیت آ جاتی ہے، انسان بن جاتا ہے، تو اللہ پھر فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، پھر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ جب یہ انسانیت کا حامل ہو جاتا ہے تو آسمان کے فرشتوں میں بھی اللہ ندا فرما دیتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے، تم اس سے محبت کرو۔ زمین میں بھی اس کی محبوبیت ہو جاتی ہے، آسمان میں بھی اس کی محبوبیت ہو جاتی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ عمر، یہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، اس میں تمہارا کیا حال ہوگا؟ حضور فرما رہے ہیں اپنے صحابی سے کہ اس میں تمہارا کیا حال ہوگا 50,000 سال، جب اللہ کے حضور ٹھہرنا ہوگا اور وہاں حساب کتاب دینا ہوگا، اس وقت کیا حال ہوگا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عجیب بات کی، کہا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عمر کا ایک پاؤں میدان محشر میں ہوگا تو اگلا جنت کی چوکھٹ پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی کر سکتا ہے میرے دوستو، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے زندگی اس انداز سے گزاری ہو۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہاں آ کر کے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے جذبات بن جاتے ہیں کہ میں نیک بن جاؤں، میں نمازی بن جاؤں، میں پابند صوم صلاۃ کا پابند جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا حامل بن جاؤں، میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ یہ جذبات بنتے ہیں، اور یہاں محنت بھی اسی کام کی کرائی جاتی ہے۔ جذبات یہ بنائے بھی یہی جاتے ہیں کہ جس وقت ایک بندہ دنیا میں رہتے ہوئے خدا کو پہچان کے چلے گا تو خدا کی معصیت نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا۔ رسول کے مقام کو جس وقت انسان پہچان کے چلے گا، قدم قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کو اپنے لیے سعادت سمجھے گا اور پابندی کے ساتھ اس کو کرے گا، تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہاں یہ جذبات ہوتے ہیں اور توبہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلا زنا اور پہلی سیڑھی اس کی توبہ ہے، اور توبہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ پاک نے عظیم نعمت توبہ کی صورت میں ہمیں دی ہے، جو کہ پہلوں کو نہیں ملی۔ اگر خدا نہ خواستہ گناہ کر لیتے اور ہمارے لیے گناہوں پہ مٹنے کی کوئی صورت نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ساری زندگی گناہ ہوتا اور اس گناہ کا فکر لے کر رہتے۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے کہ شیطان نے جس وقت کہا تھا کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے اپنے جلال کی قسم ہے کہ میں بھی اپنے بندوں پر در رحمت کھلا رکھوں گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ مقام ہے جہاں مشائخ توبہ کراتے ہیں۔ توبہ کر لینا صدق کے دل سے کرنے سے ساتھ کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آئندہ کے لیے انسان کوشش کرے کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ پھر حضرات توجہ بھی فرماتے ہیں، جو کچھ بیان فرماتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے تو زندگی تبدیل ہوتی جاتی ہے اور زندگی نیکی کی طرف چل پڑتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔